शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अगर आप तक़ाबली जायजा करें 2013 और 2018 के इलेक्शन से, तो मैं आपको वार्स करूंगा कि 2013 से पहले तो बहुत ज्यादा इलेक्शन फीवर था और उस वक्त फिजा बहुत ज्यादा एंथुसियाज्म थी। 2018 में भी उसके बाद एक और माहौल बना। इस वक्त अभी तक इलेक्शन वाला माहौल अभी तक नहीं बन सका, क्योंकि मैं तो हल्के की सियासत करता हूं, तो उस हवाले से आपको कहूंगा कि कोई भी सियासी जमात जो है वो उस तरीके से अभी तक पॉलिटिकल एक्टिविटीज उन्होंने स्टार्ट नहीं की। तहरीक इंसाफ ने कन्वेंशंस करने की कोशिश की और बहुत सी जगहों पे हमें मुश्किलात का सामना भी रहा, लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि अभी वो फजा अभी नहीं बनी। फहरिस्त का आपने पूछा तो तहरीक इंसाफ की वर्किंग है। कुछ वजूहात की बुनियाद पे शायद अभी कैंडिडेट्स का नाम हम अभी ना दें, लेकिन मुनासिब तारीख पे जब आपने पार्टी टिकट जो है जमा करना होता है इलेक्शन कमीशन के पास, उससे पहले वो अनाउंसमेंट हो जाएगी इंशाल्लाह। ये एक नुक्ता मैं रखूंगा कि अगस्त में इस साल जब जेल से मैं निकला जुलाई में और अगस्त में मैंने ये बात मीडिया में की, और उस पर अगर उस वक्त अमल हुआ होता, मैंने ये तजवीज़ दी थी कि सदर मुमलिकत तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को और एस्टेब्लिशमेंट के जिम्मेदार लोगों को सबको दावत दें, वो बैठें और एक फजा बनाने पे बात करें इलेक्शन के लिए, सबको लेवल प्लेइंग फील्ड हो और मुल्क आगे जाए। देखें एक दूसरे वो तो खादा नहीं हुआ खादा, वो तो आपकी बात सहरा साबित हुई। मैं तो इनिशियली ये पूछ रहा हूँ, कल यानी 20 दिसंबर से 22 दिसंबर कागजात दाखिल होने हैं, यकीनन आप एक से ज़्यादा सीटों पर खड़े भी करेंगे। गालिबन 266 कौमी की और 593 चारों सूबों की सूबाई असम्बली हैं। और लास्ट टाइम तो ये था कि अब तो मुझे नहीं पता क्या पोजीशन है कि एक एक सीट पर 4-4 लोग चाह रहे थे। इलेक्टेबल की एक तादाद थी, बहुत बड़े बड़े नामवर खान साहब के इर्द गिर्द जो बैठे होते थे, जो उनकी पेशावरी चप्पल उठाने के लिए बेचैन रहते थे, छोड़ के भाग गए, कोई 24 घंटे कोई 48 घंटे तो अब जो है, इसलिए मैंने आपसे पूछा, हमारे कराची वाले बल्कि उन्होंने पहननी ही शुरू कर दी थी पेशावरी चप्पल। हमारे दोस्त, छोड़िए अब मैं नाम नहीं लूँगा, उनका नाराज़ ना हो जाए। तो इसलिए मुझे ये है कि कल से आपके जो उम्मीदवार हैं, ये तो हमें बताएं ना कि एक दो नाम भी नहीं, यकीनन वो इंडिपेंडेंट के ऐसे भरेंगे अभी, बाद में उनको पार्टी का बाकायदा टिकट दिया जाएगा। लेकिन 20 से 22 के दौरान ये जो मैं आपको तादाद बता रहा हूँ, 593 और 266 गालिबन कौमियत, इसके लिए उम्मीदवार दाखिल करने जा रहे हैं। बरलवी साहब, आपने पेशावरी चप्पल की बात की तो उसके हवाले से एक बात करते हुए आगे जाता हूँ। मुझे मेरे मरहूम उस्ताद वकालत में मेरे सबसे बड़े उस्ताद मर्दान के अब्दुल्ला जान सानी साहब, और काश आज भुट्टो साहब जिंदा होते तो आपको बताते कि अब्दुल्ला जान सानी उनके लिए क्या थे। तो उन्होंने मुझे एक दफा एक ब्रिटिश पीएम की बात की, वजीर आजम बरतानिया की, कि बरतानिया के वजीर आजम ने एक दफा एक बात की थी कि जिंदगी में जो है आप अपने जूते खुद साफ किया करें ताकि आपको किसी और के जूते साफ करने की जरूरत ना पड़े। तो खुददारी का एक मैसेज था। वो छोड़ते कहाँ हैं उनके फॉलोअर्स के, वो आप फॉलोअर तो लपक कर, खैर मैंने क्योंकि थोड़ा बहुत खान साहब के साथ सफ़र भी किया है, काफ़ी रहा हूँ इलेक्शन में, अगर आपको थोड़ा सा इल्म हो। मैंने बल्कि कराची जो आते थे तो आखिरी इलेक्शन मुहिम का दिन मैं कोशिश करके उस गाड़ी में जहाँ 5 लोग पहले से बैठे होते थे, मैं बैठ भी जाया करता था। तो मैंने उनका आलम देखा है कि अगर वो गाड़ी में ना बैठे खान साहब को समझते थे जैसे हम ज़िंदगी से दुनिया से चले गए। खैर ये तो बात छोड़ी, और अब किस तरीके से भागे वो भी हमें पता है। मेरा इधर ये है कि अगर बल्ले का निशान ना मिले, इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फैसला ना आए, हिकमत अमली के तौर पर यकीनन आप मुझे नहीं बताएंगे, लेकिन मैं तो ये एक्सपेक्ट करूंगा ना कि मैं आपसे पूछ सकूं कि ये 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं, यानी इन नशिस्तों पर उम्मीदवार, दूसरा बल्ले का निशान ना होना, दूसरे ये है कि टिकट उन लोगों को देना जो वो भी एक मुश्किल फैसला होगा। देखिए मुझे साहब, टिकटों पे तो हमारी अभी भी बहुत ज्यादा लोगों की ख्वाहिश है, क्योंकि 2018 में भी हमारी पीटीआई का नैरेटिव धरने के बाद और पनामा के एक मूवमेंट के बाद बहुत ज्यादा घर कर गया था, लोगों को हमारा मैसेज जा चुका था। लेकिन इस वक्त जितना नजरियाती वोट बैंक बन चुका है, तो मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हर जगह आप इलेक्टेबल से आपको जरूरत नहीं रही, लेकिन मेजॉरिटी जगह ऐसी हैं
جہاں میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں الیکٹیبل کی شاید اتنی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہے، اور ہمارا ووٹ بینک ہی انشاءاللہ کامیابی کی ضمانت ہے. اور اسی وجہ سے بہت سے لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے اگر تحریک انصاف کی آشیرواد ہمیں مل جائے، تحریک انصاف کی طرف سے بیٹ کا نشان مل جائے، تو کامیابی پھر یقینی ہے. نہیں، انہیں کامیابی تو اس وقت ہوگی نا کہ جب وہ کامیابی تو وہ اس وقت ملے گی نا کہ مادت کے ساتھ کہ جب ہاتھ میں پیپر ہو. یہ نہ ہو کہ وہ بیشتر لوگ غالباً جیلوں سے بھی الیکشن لڑیں گے، جو محمود رشید ہوئے، اعجاز چودھری ہوئے، یاسمین راشد ہوئے، اس طرح کا یہ بھی ممکن ہے میرے خیال میں خان صاحب. جی بالکل. دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہماری آدھی سے زیادہ لیڈرشپ تو پارٹی مجبوری کی حالت میں ان کو پارٹی چھوڑ کے جانا پڑا. آدھی سے زیادہ لیڈرشپ اس وقت جیل میں ہے. کچھ لوگ عدالتوں کو فیس کر کے ہم جیسے باہر نکل آئے ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کو جیل سے لڑنا پڑے گا. بھلے کہ آپ نے بات کی، میں تو اس بات پہ میں سمجھتا ہوں کہ پلان بی کی باتیں تو بڑے بات کی باتیں ہیں. اگر ہم اس ملک کو جمہوریت پہ چلانا چاہتے ہیں تو ہمیں قومی جماعتوں کو اس الیکشن میں اور جمہوری سسٹم سے باہر نکالنا نہیں چاہیے. ان کو دیوار سے نہیں لگنا، کیونکہ پھر دیکھیں اگر بلہ نہ رہا، اگر تحریک انصاف ہی مقابلے میں نہیں ہے، پھر مقابلہ کس سے آپ کا؟ نہیں، نشان اتنا عام ختم نہیں، نشان تو اتنا عام نہیں ہوتا. کسی کو یاد بھی نہیں ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح کا نشان لالٹین تھا، ایوب خان کا پھول تھا، بعد میں بھٹو صاحب کا تلوار سے تیر ہو گیا. مثلا یہ اس کی بلے کی کیا بال کر دیں گے آپ، گیند کر دیں گے. یعنی اس پہ بھی زور کیوں دیا جا رہا ہے؟ اگر نہیں دیتے پھر کیا ہے؟ دیکھیں بات بلے کی نہیں ہے، بات ایک جماعت کی ایک حیثیت کی ہے کہ آپ نے اگر ایک جماعت کی حیثیت کو تسلیم کرنا ہے، اس کے پیچھے 2.25 کروڑ 1.5 کروڑ ووٹ آسان، میں آپ کو بہت ہی کنزرویٹو ایسٹیمیٹ بتا رہا ہوں. تو ایسی جماعت کو اگر آپ یہ کریں گے کہ صرف بلہ لینا تو نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جماعت کو ایک سائیڈ لائن کر دیا ہے، اس کو آپ نے بالکل دیوار سے لگایا ہے. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے ایک بدن تو ہے لیکن اس میں روح نہیں ہے. روح کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ملک کی سب سے بڑی جماعت کو ہی اگر مقابلے سے باہر کر دیا ہے، پھر آپ کس چیز کا الیکشن لڑ رہے ہیں؟ پھر کاکڑ صاحب کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بس وہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ کو باہر رکھا جا رہا ہے. اب تو آج میں دیکھ رہا سیاسی پارٹیاں بھی، بلاول صاحب بھی کہتے ہیں کہ نہیں، تحریک انصاف کو اس سے نہیں جانا چاہیے. الیکشن کمیشن کے چیئرمین کہہ رہے تھے جہاں وہ تو میرے بڑے دوست رہے، ساتھ میں میری تصویر بھی ہے. میں نے تو یہ نہیں کہا کہ کوئی بھی نہیں کہہ رہا کہ تحریک انصاف نہیں چلے گا. سلطان راجہ صاحب نے اگر یہ بات کی ہے کہ میرے دوست یا میرے وہ فیورٹ رہے ہیں، اور تصویر بھی میری ان کے ساتھ موجود ہے، تصویر، تو اس پہ میں صرف اتنا ہی کہوں گا راجہ صاحب کو بسط احترام کہ ہوئے تم دوست جس کے، تو پھر آگے آپ خود ہی پورا کر لیں. لیکن بہرحال جی، بہرحال میری تو یہ دعا ہے کہ کسی بھی جماعت کو سائیڈ لائن نہ کیا جائے، تمام جماعتوں کو موقع ملے. اور اس وقت اگلے 3-4 دن اہم ہیں، اس میں تحریک انصاف ہر جگہ سے ہمارے لوگ نامینیشن پیپر جو ہے وہ جمع کریں گے. یعنی خود میں اگر یہ کہوں کہ علی محمد خان کل جو ہے کاغذات نامزدگی داخل کرنے جا رہے ہیں اپنے حلقے میں، ایک نشست، 2 نشست، 4 نشست پہ، میرا جو آبائی حلقہ ہے اس میں سے کچھ کونسلیں تو نکال دی ہیں، لیکن جو میری وننگ سیٹ ہے 3 دفعہ کی، 2 دفعہ اللہ نے مجھے عزت دی اور تیسری دفعہ خان صاحب کو میرے حلقے سے اللہ نے عزت دی. تو میں تو اپنی اسی مردان N23 ہے میرا حلقہ، جو بہت ہی اسی حلقے سے میرے دادا پیر محمد صاحب بھی لڑے تھے جب آل انڈیا مسلم لیگ میں ہوا کرتے تھے پاکستان موومنٹ میں. اس کے بعد پھر انہیں یہاں سے الیکشن بھی لڑے، تو پرانا وہاں سے ہے. میں میرے خیال میں شاید 1 سے زیادہ حلقوں پہ نہیں جاؤں گا، میں اپنے آبائی علاقے سے ہی مردان سے ہی انشاءاللہ الیکشن لڑوں گا. باقی خان صاحب کا حکم ہے، جس طرح خان صاحب کہتے ہیں. ایک بات اور بھی بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ آپ کا لیڈر جو ہے وہ جیل میں ہو، آدھی سے زیادہ پارٹی کو اتنا نقصان ہو چکا ہو، تو ان حالات میں ظاہر الیکشن ہم نے لڑنا ہے، ہم نے مقابلہ کرنا ہے. لیکن وہ جو ایک خوشی ہوتی ہے نا مجاہد صاحب، وہ جو آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے جو آپ کی، تو وہ چیز اس کی جگہ اب ایک سنجیدگی ہے، ایک متانت ہے. کیونکہ بہرحال خان صاحب ہماری جماعت کے بانی چیئرمین ہیں، اس جیل میں ہیں، مشکلات کا شکار ہیں. قریشی صاحب جیل میں ہیں. صاحب سیاست تو جو ہے سیاست بڑی شفاف ہوتی ہے. سیاست کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ یہ بھی اس لیے تیار رہنا چاہیے. خیر غالباً ہو سکتا ہے کہ آپ کے یہ جو اس وقت جو کھلاڑی کے کپتان میں شامل ہو رہے تھے خان صاحب کے کپتانی کے مداح ہوں، جیسے کہ ہمارے راجہ صاحب ہیں،
اب جب یہ کڑا وقت آیا ہے یقیناً بہت سارے لوگ کھڑے رہ گئے, زیادہ وہ بھاگے جو زیادہ قریب تھے, جو جیسے میں نے کہا جو چپلیں اٹھاتے تھے ان کی بھاگنے والوں میں. تو یہ جو ابھی تو امتحان ہے, تو اس میں کیا ہو گیا؟ آپ تو ماشاءاللہ جیسے کہہ رہے ہیں آپ کا سیاست خاندانی ہے, تو بھٹو صاحب کے بارے میں کہتے ہیں جی پھانسی چڑھ گئے, وہ تو خیر ان کی بہرحال محترمہ کھڑی نہیں. بہرحال جی انشاءاللہ ہمارے جذبے جو ہیں وہ جوان ہیں. آپ نے پرسوں دیکھا ہوگا جس طرح سے پاکستان کی تاریخ کا پہلا ورچوئل جلسہ ہوا ہے, اور عمران خان صاحب کا جو میسج ہے وہ ہم ان کو ثابت کر کے دکھائیں گے. پہلی تو دعا ہے کہ وہ نکلیں الیکشن سے پہلے, جیل سے نکلیں, لیکن ہم ان کو ثابت کر کے دکھائیں گے کہ آپ نے پیچھے جتنے بھی آپ نے لوگ چھوڑے ہیں جو میدان میں ہیں, تو ہم جو ہیں وہ دودھ کے مجنو نہیں ہیں. انشاءاللہ ہم نظریاتی کیڈر سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں, اور اسی نظریے نے اللہ کی مدد جو ہے وہ شامل حال رہی, اس نے ثابت قدم رکھا. ورنہ میں سمجھتا ہوں کہ اتنا آسان بھی نہیں تھا جو پچھلے کچھ عرصہ جو ہے وہ گزرا ہے. لیکن انشاءاللہ خان صاحب کا میسج ہم آگے لے کے جائیں گے. مجھے ایک اور گائیڈ کر دیے, جیسے کل اگر آپ کل یا پرسوں گئے کاغذات نامزدگی داخل کرنا ہے, تو اس میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ علی محمد خان اپنے آگے تحریک انصاف بھی لکھیں یا آزاد امیدوار لکھیں گے؟ یعنی کل آپ اگر جائیں گے کاغذات داخل, آپ کے پاس ایک پہلے پارٹی کی طرف سے وہ بھی ملتا ہے, آپ کو پیپر بھی ملتا ہے کہ آپ امیدوار ہیں ہمارے. یعنی تھوڑا سا ہمیں بتائیں نا کہ کیونکہ آپ تو کینڈیڈیٹ ہیں اور آزاد بھی ہیں اور جائیں گے بھی کل یا پرسوں جمع کرانے. دیکھیں اس وقت میری جماعت جو ہے وہ خدا نخواستہ بین نہیں ہے, وہ پروسکرائب نہیں ہے, اور پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے. میں تو بڑی خوشی سے بڑے فخر سے اپنی ایفیلیشن کاغذات میں لکھ کے انشاءاللہ وہ جمع کراؤں گا, اور باقی جو پارٹی کی ڈائریکشن ہے اس کو سب فالو کریں گے. ڈاکیومنٹس ہمارے 1-2-3 دن میں جمع ہو جائیں گے. زیادہ تر جہاں لوگوں پہ کیسز ہیں کچھ جن کے کچھ مسئلے ہیں تو وہ شاید اٹارنیز کے ذریعے بھی کریں, لیکن ہم کوشش کریں گے کہ جتنا میکسیمم ہو سکے پاکستان کا کوئی بھی حلقہ جو ہے وہ خالی نہ رہے. اوکے, یہی میں علی احمد خان صاحب سے رہنمائی حاصل کرنا چاہ رہا تھا کہ کل یعنی 20 دسمبر کو کاغذات نامزدگی داخل ہوں گے. خان صاحب خود کہتے ہیں میں تو تحریک انصاف کی طرف سے ہوں گا, کوئی اتنا تحریک انصاف بینڈ ہے, یہ پارٹی کا بھی لگائیں گے. شکریہ خان صاحب.